جو چائنا نے جب بات کی تائیوان کے اوپر بڑی ہی سخت زبان میں کیٹیگورکلی انہوں نے کہہ دیا ان کو. انہوں نے کہا کہ جی سب سے امپورٹنٹ ایشو چائنا یو ایس ریلیشنز کے اندر یہ تائیوان کا ایشو ہے. اف اٹ از ہینڈلڈ پراپرلی بائیلیٹرل ریلیشن شپ بڑی اچھی جائے گی, اوور آل اسٹیبلٹی ہوگی. ادروائز دا ٹو کنٹریز ول ہیو کلیشز اینڈ ایون کانفلکٹ. ہماری جنگ بھی ہو سکتی ہے. پٹنگ دا انٹائر ریلیشن شپ ان گریٹ جیپرڈی. Taiwan independence and cross-state peace are as irreconcilable as fire and water. کہ جیسے پانی اور آگ کا ملاپ نہیں ہو سکتا, یہ انڈیپینڈنس اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ابھی 11 بلین کا اسلحہ ان کا اپروو کیا, 14 بلین اناؤنس کیا ابھی, اناؤنس کیا لاسٹ دسمبر میں. 14 بلین کی ایک دوسری چیز چل رہی ہے. کیا ٹرمپ چھوڑ سکتا ہے تائیوان کو کہ ٹھیک ہے فارغ کرو, یا کیا تائیوان کے اوپر یہ ایران ڈیل کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک, ہم ایران سے آپ ہمیں نکالیں, ہم آگے جا کے تائیوان کو آہستہ آہستہ اس کے جان اپنی چھڑائیں گے. آپ دیکھیں جی, تائیوان از ناٹ این ارجنٹ ایشو, اٹ از این امپورٹنٹ ایشو. ارجنٹ تو ہے ایران کی جنگ جو فوکس ہے, اور یہ جو امریکہ نے مفروضے بنائے تھے کہ جو شی جن پنگ حملہ کرے گا 2027 کی ڈیٹ آرٹیفیشل دے دی تھی, خود ہی آربیٹریلی دے دی تھی, وہ غلط تھا. چائنیز ہیو دیئر اون وزڈم, لیکن چائنیز آر ویری کلیئر کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہماری سالمیت کا ایشو ہے, اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اینڈ اس نے جو بیان دیا ہے, اور میرے خیال میں وہ پیچھے ہٹیں گے. امریکنز ول بلنک, دے ول ناٹ ٹرائی ٹو کراس چائنا آن دیٹ. اور ویسے بھی ٹرمپ تو ڈمپ کر رہا ہے نیٹو کو. تائیوان تو چھوٹا سا جو کہتے ہیں جزیرہ ہے, دور بیٹھا ہوا ہے, اور چائنیز کبھی ملیٹریلی آکیوپائی نہیں کریں گے تائیوان کو, لبریٹ نہیں کریں گے. ان کا چائنیز وزڈم کیا ہے, ون کنٹری ٹو سسٹمز. انہوں نے وہ ہانگ کانگ والا ماڈلنگ کو دیا تھا. ہانگ کانگ مکاؤ میں آپ کو پتہ ہے کہ کرنسی مختلف ہے چین سے, پاسپورٹ مختلف ہے. ہانگ کانگ کا اپنا پاسپورٹ ہے, اس کا چائنیز پاسپورٹ نہیں ہے. اور ایون ٹو انٹر ہانگ کانگ یو نیڈ اے اسپیشل پرمٹ چاہیے ہوتا ہے. مکاؤ کا بھی یہ رول ہے. تو انہوں نے آلریڈی اسٹیبلش کر دی ہے کہ آپ اپنا کام چلتے رہیں, بٹ انڈر دا فلیگ آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا. میں نے شروع میں تھیسیڈائسس کا وہ ٹریپ کی بات کی تھی, میں نے ایکسپلین کیا تھا شروع میں. جی, تقریر شروع کرنا, کل ہی ہم شو کر رہے تھے تو ایک بڑا اچھا ایک آرٹیکل تھا, دا لیکچرر اینڈ فلاسفر کنگ شی جن پنگ بیہائنڈ کلوز ڈورز. ان کی پرسنالٹی کے اوپر تھا کہ یہ فلاسفر بھی ہیں, سب کچھ ہیں. یہ جب انہوں نے آج یہ بات شروع کی تو انہوں نے ٹرمپ کو ایک کلیئر میسج دیا کہ تم نیچے آ رہے ہو, ہم اوپر جا رہے ہیں. ایک رائزنگ پاور ہے اور ایک ڈکلائننگ پاور ہے. ایک طرف سارا اتنا اچھا سب کچھ, دوسری طرف اتنا سٹارٹنگ میں اتنا ہارش ریبیوک یا کیا کہتے ہیں ایسے چھیڑنا یا واٹ ایور. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ چائنیز اسٹائل نارملی ایسا نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے کہا جیسے کہتے ہیں نا امیریکنز, اوکے لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس, لیٹس ڈو سم اسٹریٹ ٹاکنگ. انہوں نے کہا کہ لیٹس گیٹ دا فیکٹس رائٹ. فیکٹس یہ ہیں کہ جناب وی آر ایٹ پار نو, ہم برابری کی بنیاد پر آ گئے ہیں, ہمارا رائز جو ہے انسٹاپیبل ہے, اور آپ ماشاءاللہ زوال سو ویک اپ ٹو دا نیو ریالٹی. ایک اور ریالٹی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے, اور ہمارے کھلا دل ہے, مشترکہ چیزیں, دا ورلڈ از بگ انف ٹو گئے, تو ہم مل کے اپنے رولز آف دا گیم سیٹ. ٹریڈ پہ بھی کام دروازے کھولیں گے, اس نے جو ایڈریس کیا بزنس ایگزیکٹوز کو, بڑے خوش ہوئے. ایلان مسک وغیرہ دوسرے, اور وہ ٹام کوک وغیرہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست ہوا ہے یہ. تو اس نے کہا کہ ویل اوپن دا ڈورز مور, اور اس میں بیف پر امپورٹس پر سویابینز, بوئنگ کے جہاز کے لے رہے ہیں بڑے. یہ مجھے بتائیں, ایلیفنٹ ان دا روم اسرائیل. ہم نے اسرائیل کا لیٹسٹ دیکھا, بھائی ڈسپریشن آ رہی ہے. پہلے ہم نے ایک انفارمیشن کا, ڈس انفارمیشن کا فلو دیکھا پاکستان کے خلاف. نیتن یاہو شروع ہوا, وہ جی ہمارے خلاف سوشل میڈیا میں بڑا امیج بلڈنگ خراب ہو رہی ہے. جب ہم ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں, جو ٹیکسس والا بندے کی بات ہو رہی ہے, تو پتہ لگتا ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. پھر لیری ایلسن, the richest Jew in the world, زائنسٹ ہے, اس نے سی بی ایس خرید لیا. وہ سی بی ایس خبر نکالتے کہ جی ملٹری پلینز پاکستان میں ہیں. اب وہ بھی نور خان بیس میں, which is the most exposed base. پھر سی بی ایس نے لیٹسٹ خبر یہ چلائی کہ جی وہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہے وہ خفیہ طور پر یو اے ای آیا, یو اے ای نے آفیشیل لیول پہ اس کو ڈینائی کیا. سو وی سینگ کے کانسٹنٹ کی لڑائیاں بڑھاؤ آپس میں. کیسے آپ اس کو دیکھیں, اور اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک میں اور رکھنا پڑے, سب کچھ پڑے, تو کیا یہ ویک اپ کال نہیں ہے
بحرین کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے جنہوں نے ابراہیم اکارڈ بھی سائن کیا ہوا ہے کہ یہ کبھی بھی لانگ ٹرم میں کسی بھی مسلمان ملک کا دوست نہیں ہو سکتا. میں ذرا ایک اور ایڈ کر لوں اس کے ساتھ. 9 مئی کو جو عرب نیوز میں پرنس ترکی الفیصل کا ہاں بالکل آرٹیکل آیا تھا, اس نے کیا کہا کہ how MBS made it successful and all that. ایگزیکٹلی کہ اس جنگ کا جو ایران کے خلاف جنگ جاریت کی ہے امریکہ اسرائیل نے, اس کا ایک مقصد ایران اور سعودی عربیہ کی لڑائی کرانا. انہوں نے وہ خبر بھی چلائی نا کہ سعودی عربیہ نے ہٹ کیا ایران کو, which is not true at all. which is not true. Total false. So یہ آپ دیکھیں گے, I would normally don't use the word سازش, پر یہ سازش کے نسبت آتا ہے کہ it was actually a conspiracy. مسلمانوں کو لڑاؤ, اسرائیل کی جو گریٹر اسرائیل پیراماؤنٹ پاور ہو, اور کیونکہ امریکہ تو ویسے ہی نکل رہا ہے اس خطے سے, اسرائیل should be dominating کہ ان کی ہیجمنی. جیسے ہندوستان کا پلان تھا جو پچھلے سال ہمیں حملہ کیا, انڈین ڈومینیشن, انڈین ہیجمنی. ہندوستان پہ بھی آپ سے امپورٹنٹ ہے. مجھے ترکی فیصل کے آرٹیکل کا اور حصہ بھی یاد آتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا اسرائیل کا پلان ہے کہ رکھنا ڈالو, اور اسرائیل ہی سیکیورٹی کنسرن ہے پورے مڈل ایسٹ کا. یہ کلیئرلی کہا, یہ اس نے کہا کہ از دا مین میتھڈ. اب انہوں نے یو اے ای کو چاہے سچی اور جھوٹی ہے امبیرس تو کر دیا نا آپ نے. بیسکلی دے وانٹ ٹو لاک دیم اپ کہ جی آپ ہمارے ساتھ نتھی ہو جائیں, یو ہیو نو ادر آپشن. ابھی بھی میں اگر چاہے بھی تو تعلقات ٹھیک نہ کر پائے گی, کیونکہ وہ اتنا شک پڑ جائے گا سعودی عربیہ میں, ایران میں اور ممالک میں بھی, کیونکہ وہ تو سارے مسلمان کے لیے ریڈ لائن ہے نا کہ اگر اسرائیلی فوج کسی مسلمان ملک میں آ جائے یا نیتن یاہو کے ساتھ اتنی کچھ دن پہلے ان کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے ہم نے آئرن ڈوم بھی دیے تھے, ڈوم بھی دیے تھے, فوج بھی بھیجی ہے. ہاں وہاں پہ انہوں نے پہلے ہر طرف ناراضی شروع کروائی, اب یہ کروائی. سو ایوری ہیز ٹو ٹیک دیم. سو آئی تھنک اٹس آلسو لیسن فار سم پیپل. مس گائیڈڈ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے برادر ملک کے یو اے ای کے, جو سمجھتے ہیں کہ embrace of Israel is a insurance against any kind of threat. شاہ صاحب تو گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے جی, اس کی ہم نے نمایاں اگزامپل دیکھ لی جو بھی چل رہی ہے, وہ تو بیجنگ میں لائیو ان فرنٹ آف ہر تھنگ. یہ ساری جو Trump has gone to the new Rome جسے کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے, new center of the world. ہم ریجن کا بھی نقشہ بدلتا دیکھ رہے ہیں, جو پاور اسٹریٹجک سینٹر مشرق وسطیٰ کا گلفہ, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں.